نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تھوڑی سی گفتگو خود کہوں گا، اس کے بعد آپ کو ایک بیان موضوع کے ریلیٹڈ جو ہے موضوع کے مطابق ضرور سنیے گا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ بہت سارے سوالوں کے آپ کو جواب ملیں گے جو آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کا آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، پاکستان میں تو خیر اتنا نہیں ہے، لیکن جس طرح کی کوششیں چل رہی ہیں دین دشمن لوگوں کی، ٹرانسجینڈر ایکٹ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ابھی پچھلے سال پاکستان میں نور مقدم قتل کیس ہے، دل دہل گیا، اتنا بڑا حادثہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ ابھی تو خیر مجرم کو سزائے موت دی جا چکی ہے، عدالت نے جو سنائی ہے، جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں شردا واکر لڑکی، پچھلے دنوں ایک مسلمان لڑکے نے، آفتاب پونے والا، اس قتل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ کوئی بھی مذہب برا نہیں ہوتا، کوئی ریلیجز کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، ریلیجن کے ساتھ، مذہب کے ساتھ کوئی کسی قسم کا، جو جانور ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے بس۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی کہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ، کوئی آپ کا قتل نہیں کیا تو اس کا بدلہ نہیں تھا یہ۔ اور فساد فی الارض، یا فساد فی الارض ہوتا ہے کہ عدالت قانون کے خلاف چل رہا ہے بندہ، اور جی ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس طرح کا کام میں بھی وہ ملوث نہیں ہے۔ آپ نے اس کو قتل کر دیا تو یہ ظلم ہے، اور جس نے یہ ایک جان کو قتل کیا ہے اس طرح سے ظلم کے ساتھ، اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہاں پہ مذہب کو جو ہے وہ مینشن نہیں کیا ہے، آپ کو یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو قتل کرو گے تب یہ بات آئے گی۔ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، قرآن نے مذہب کو مینشن نہیں کیا ہے، یعنی انسان کی بات ہوئی ہے کہ انسان سارے کے سارے ہی قیمتی ہیں، مذہب کو مینشن نہیں کیا۔ تو اب یہ لڑکی جو قتل ہوا ہے انڈیا میں، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ صحافی سوال کر رہا ہے پولیس والے سے کہ جی یہ مسلمان ہے اس وجہ سے، نہیں، بلکہ یہ طریقہ کاری، اسلام نے اس طریقے کو ہی غلط کہا ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ، بغیر شادی کا لڑکی اور لڑکے کے اکٹھا رہنا، اس کو لیو ان ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تعلق ہے، بغیر شادی کے اکٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام نے اس کو غلط کہا ہے۔ اب پاکستان میں جو ہوا واقعہ، اب ہم اس کو مذہب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، مذہب تو سب کا اسلام ہے۔ اب یہاں پہ کوئی کرے گا تو ہم اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیں، یہ غلط بات ہے۔ مذہب کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انڈیا میں تو ایک ٹرینڈ ہے جی، مسلمانوں کا نام ہر جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ انڈیا میں کوئی بھی گاں مر جائے مسلمان کے اوپر ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ انڈیا میں لو جہاد کے نام سے مسلمانوں پہ کبھی ظلم ہوتا ہے، کبھی کورونا پھیلانے کے نام پہ ظلم ہوتا ہے، تبلیغی جماعت پہ ظلم ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں۔ بڑا ہی شدت پسند ملک ہے اس معاملے میں کہ ہر چیز کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیتے، حتیٰ کہ نام رکھنے کو بھی۔ اب دیکھیں دنیا دار لوگ ہیں، سیف علی خان، عامر خان، آپ کہیں گے کہ قاری صاحب آج کس طرح بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا سمجھنا ضروری ہے اس بات کو۔ دین کے ساتھ تو ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن بچے کا نام رکھیں گے اور سارے میڈیا پہ اور انڈیا میں شور مچ جائے گا جی یہ مذہبی نام رکھ دیا جی، مسلمانوں پہ بات آ جائے گی، مسلمان تو قابض ہیں، ایسے شدت پسندی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اور الٹا مسلمانوں کو شدت پسند کہیں گے۔ تو بھائی یہ بات، یہ جو قتل ہوا ہے ہمیں دلی دکھ ہے۔ انڈیا میں بہت سارے واقع، نربھیا قتل کیس ہے، تو نربھیا قتل کیس ہے، اس میں ہندو ملوث تھے، تو اب اس کو جو ہے مذہب کے ساتھ تو کسی نے نہیں جوڑا۔ انڈیا کا موسٹ وانٹڈ کیس ہے یہ۔ اسی طرح اور بھی دلی میں بہت سارے ہر روز کرائم ہوتے ہیں، ممبئی میں ہوتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کو جو ہے مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ قتل کیس ہے۔ اگر آفتاب ہندو ہوتا تب بھی اس نے ظلم کیا ہے، وہ مسلمان ہے، اس نے انتہائی برا کیا، بلکہ اور بھی برا کیا۔ اس نے اپنے دین کو سمجھا ہوتا تو وہ یہ کام کرتا ہی نہیں۔
لڑکی اور لڑکے کا اکٹھا رہنا مذہب اسلام میں ہے ہی نہیں بغیر نکاح کے. اگر وہ مذہب پہ عمل کرتا ہوتا، اتنا مذہبی ہوتا، تو پھر وہ اپنے مذہب پہ عمل کرتا، ویسے رہتا ہی نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا مذہب سے دور کا واسطہ نہیں، اس نے ظلم کیا ہے، اس کو پھانسی کی سزا دیں یا جو بھی آپ کی عدالت فیصلہ سناتی ہے. اگر اس چیز کو دیکھیں تو پھر ہندو ملوث تھے گجرات کی بلقیس بانو. ابھی آپ نے چند دن پہلے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ ویڈیو یوٹیوب پہ BBC پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی مجرمین تھے وہ پکڑے ہوئے تھے، ان کو سزائیں ہوئی تھی عمر قید کی اور اس طرح بہت ساری، لیکن ان کو حکومت نے معاف کر دیا، عدالت نے معاف کر کے رہا کر دیا. جی تو یہ ظلم نہیں ہے. وہ حاملہ تھی جب اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا، وہ حاملہ تھی، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں ہے. تو بھائی ظلم مسلمان کے ساتھ ہو، ہندو کے ساتھ ہو، مذہب کا ان چیزوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں کافی دن سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. اور مذہب اسلام گرل فرینڈ یا لیو ان ریلیشن شپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ آپ یہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت بیان ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. تو وہ آپ سنیں اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا. زنا کر رہے ہیں ان کو روکو بھائی. یہ گرل فرینڈ اسلام میں حرام ہے، بری چیز ہے. لڑکیوں سے دوستیاں غلط. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رکھا، کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور منگیتر سے گھنٹوں گھنٹوں گپے مارنا، ویڈیو کالوں پہ بات کرنا، یہ بھی حرام ہے. اسلام میں منگیتر کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہے. نکاح یا نامحرم، بس بیوی ہے یا نامحرم ہے. نامحرم ریزرو رہنا ہے اس سے. کوئی ضرورت کی بات کبھی کسی سے کرنی پڑے بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھائی اپنا راستہ لو، ہمارا اپنا راستہ ہے. اور اس میں کزنیں بھی داخل ہیں. جوان کزنوں سے فری ہو رہے ہیں، اور سنائیے بہن سے بات کر نہیں رہا، وہ کزن سے ایسے فری ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کو پرانے بچھڑے ہوئے یار مل گئے. کزن کا اسلام میں کزن سے پردہ فرض ہے. چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، یہ بہنیں مجازن بہنیں ہوتی ہیں. اسلام میں جس عورت سے بھی آپ کا نکاح جائز ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. سالی بھی نامحرم ہے، کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے نکاح بھی جائز ہے. تو سالیوں سے فری ہونے کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. بیوی سے فری ہوا کرو. بیوی سے فری ہوتا نہیں ہے. اس کی بہن آئے گی تو چائے بھی لا رہا ہے، سموسے بھی لا رہا ہے، بسکٹ بھی لا رہا ہے. تو جو اللہ نے لوط علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا اپنی قوم سے، جن عورتوں کو بیویوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ان کے پاس جاتے نہیں ہو، ان کو چھوڑ کے ہر حرام کی طرف، ہر حرام میں منہ مار رہے ہو. تو اللہ نے مرد کے لیے کس کو پیدا کیا؟ عورت کو. وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے. اس کے علاوہ کوئی گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ حرام. اللہ پوچھے گا، دنیا نہیں پوچھتی. دنیا کچھ نہیں کہتی، اب تو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. اللہ نہیں چھوڑے گا. میں حیران ہوتا تھا قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کیا نا، وہاں اللہ نے یہ بتایا کہ ولا متخذات اخدان، عورت کو بیوی بنا کے رکھو، اس کو دوست نہیں بنا سکتے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ دوست کون بناتا ہے بھائی. جب ہم چھوٹے تھے نا، جب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا بس اللہ میاں نے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ عورت بیوی بنا کے رکھو، اس کے علاوہ سارے راستے کیا ہیں؟ حرام. لیکن اللہ نے گرل فرینڈ کا قرآن میں خاص ذکر کیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جہاں نکاح کا رواج ختم ہوگا نا وہاں گرل فرینڈ کا رواج بڑھے گا. اس لیے اللہ نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں گرل فرینڈ کی نفی بھی کی ہے. ولا متخذات اخدان. فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں چھپی دوستیاں ہوتی تھی، گرل فرینڈ ہوتی تھی چھپی ہوئی، کیونکہ بہت بڑی بےغیرتی سمجھی جاتی تھی یہ کہنا کہ میری گرل فرینڈ ہے. لوگ مارتے تھے، عرب کے مشرکین اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، بولتے تھے بہت پلید اور غلیظ انسان ہے، گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے. لہذا کسی کی گرل فرینڈ ہوتی تھی تو دنیا کو بتاتا نہیں تھا. اس لیے قرآن نے چھپی ہوئی دوستیاں کہا ہے. آج وہ دوستیاں چھپی ہوئی نہیں رہی ہیں بلکہ کھل گئی ہیں. اس کا مطلب اتنے بے غیرت بن گئے، اتنے بے غیرت بن گئے کہ وہ دور جاہلیت میں جو زانی لوگ تھے نا، آج کا نوجوان ان سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا. وہ بھی زنا کو چھپاتے تھے، دوستی رکھتے تھے عورت سے چھپ کے، دنیا کو پتہ نہ چلے. لیکن آج کیا ہے؟ بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے. تو بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو. قرآن کہہ رہا ہے تمتعوا، اڑا لو مزے. آنا تم نے کدھر ہے؟ میری طرف ہے. اور کبھی اللہ کہتے ہیں میری طرف آنا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ کی طرف آنا ہے، جہنم میں جانا ہے تم نے. تو اس لیے
اب جب نوجوانوں کو منع کیا جائے گرل فرینڈ مت رکھو, کیا کہتے ہیں بھائی آج کل تو سب کی ہوتی ہے, آج کل تو سب کی ہوتی ہے. بھائی یہ کہاں فحش چیزیں نہ دیکھو, سب دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے بھائی توبہ کرو نا بھائی, بچنے کی کوشش کرو, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو. حضرت مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہے, میں کیسے چھوڑوں, وہ بتائیں گے طریقے آپ کو. کچھ بڑھو تو صحیح, آگے کوشش تو کرو. آپ نے جس کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہتھیار ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار مجھ سے تو چھوٹ ہی نہیں سکتی ہے, نیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھتا ہوں چھوٹتی نہیں ہے, اب نہیں ہو سکتا. نہیں بھائی ہو سکتا ہے, کوشش کرتے رہو, پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو, اہل اللہ کے پاس جاؤ, بزرگوں کے پاس جاؤ. حضرت یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا. دیکھو کسی کو چرس کی عادت پڑ جائے اور ڈاکٹر بتائے, یا ہیروئن کی عادت پڑے, ڈاکٹر بتائے 6 مہینے میں تو مر جائے گا, سارے ڈاکٹر لکھ کے دے دیں. اس ہیروئن کو خیال آئے گا نا بھائی اب اس کو مجھے چھوڑنا ہے, تو وہ سب سے پہلے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جائے. بھائی مجھے ہیروئن کی عادت پڑ گئی ہے, کچھ چھڑواؤ یار. ہاسپٹل چلا جائے گا نشے کے, کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خود نہیں چھوٹ رہا, جا کے ایسے لوگ ہیں نشئی ہوتے ہیں, اداروں میں جاتے ہیں. ہمارے ایک دور کے جاننے والے تھے, لڑکے کو پینے کی عادت پڑ گئی شراب, وہ چھوڑنا چاہتا تھا چھوٹ نہیں رہی. اس کے ابا نے جا کے پتہ نہیں کون سے سینٹر میں جمع کرا دیا نا بتائے بغیر. 4 مہینے تک نا بولا اس کو نکلنے نہیں دینا یہاں سے, فیس جمع کرا دی, ٹھیک ٹھاک ہو کے آیا, وہ فٹ فاٹ چھوٹ گئی اس سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائی ایک تبلیغی جماعت ایک سینٹر ہے, 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکل جاؤ, وہاں نہ فلمیں دیکھنے کا موقع ملے گا, نہ گرل فرینڈ سے باتیں کا موقع ملے گا. 4 مہینے میں انشاءاللہ انسان کے بچے بن کے آؤ. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے, پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا خیر پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار, اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار, چھوڑو یار نہانا وہانا, گندے میلے کو چلے رہو.
لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے، لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں، لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ، سکون نہیں ملے گا۔ آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں، صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں، ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا، ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں اس کی۔ وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے۔ جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا، وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا، ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا، اس سے دوستی کر لی، اس سے زنا کیا، اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا، اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی، یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ 10 سال کر۔ نا 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 نا، دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے۔ خدا کی قسم، اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت، اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو، شوہر بن کے آیا ہو، ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح، گدے گھوڑوں کی طرح، وہ اس سکون اور اس لائف کا، اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ وہ میں تبھی کہتا ہوں خدا کی قسم، ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں، میں 2 نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا، پھر فوراً نہ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ مولوی دیکھو، بھائی میں 1 نمبروں کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے، گھریلو لائف میں بیوی سے محبت، بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے، وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، تو آپ نے بیان دیکھا، تو اصل کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اسلام اس چیز کو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ مذہب اسلام اچھا کیا سمجھنا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ قتل جو ہے شردا کا ہو، نور مقدم کا ہو، یورپ میں کسی کا ہو، قتل تو قتل ہے اور جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ اسلام نے تو اس کو یہاں تک کہا ہے کہ آپ اگر ایک شخص کو قتل کریں گے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس بندے نے ایک بندے کو زندگی دی، کسی بھی طرح اس کو بچا لیا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی۔ دیکھیں مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے، تو بڑی پیاری بات ہے، بڑی خوبصورت بات اسلام نے کہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کو تو کام ہی یہ ہے پاکستان کا نام خراب کرے، پورے دنیا پہ نام خراب ہو جائے۔ اس درندہ صفت شخص نے اگر قتل کیا ہے، اس نے ٹکڑے کر کے اس لڑکی کے جو ہے مختلف جگہوں پہ چھپا دیے جنگل میں، اور اپنے فریج میں رکھا ہے اس خبیث نے، تو دین سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ ظالم ترین آدمی ہے۔ وہاں کل قیامت کا دن ہوگا، مظلوم بکری کو بھی لایا جائے گا، اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ بغیر سینگوں والی بکری کو سینگوں والی نے مارا، اللہ پاک اس کو بھی بدلہ دلوائیں گے۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بھائی اسلام میں ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اسلام سے ان چیزوں کا مذہب سے جوڑنے کے لیے یہ جو آپ بار بار مذہب لے آتے ہیں، خصوصاً انڈیا کے ہر خبر میں مذہب کو لے آنا، مسلمانوں کا نام استعمال کرنا، یہ انتہائی زیادتی اور ظلم ہے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں اوپر۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور میرے مسلمان بہنوں بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔